اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلیٰ مقاموں کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سورہ مواقع قمر کی آیت کے ساتھ۔ سورہ مواقع قمر قرآن مجید کا 54 نمبر کا سورہ ہے، اور اس وقت میں رکوع 2 کی آیت کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس رکوع 2 میں جو آیات ہیں ان کے نمبر ہیں 23 سے لے کر 32 تک۔ اب میں ان آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے بھی ڈرانے والے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا۔ آیت نمبر 24، فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ۔ ترجمہ، انہوں نے کہا ایک اکیلا آدمی جو ہے بھی ہم میں سے، تو کیا اب ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں؟ اس صورت میں تو ہم بالکل گمراہ و دیوانے ثابت ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم 3 وجوہات کی بنا پر حضرت صالح علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نمبر ایک سبب تو یہ تھا کہ یہ ہم جیسے ہیں۔ معلوم کہ نبی خدا کو ہم جیسا بشر کفار کہا کرتے ہیں، یہ کوئی الگ آدمی نہیں ہے، پھر ہم ان کی بڑائی کیوں مان لیں؟ آخر ان میں کون سا سخاب کا پگ لگا ہوا ہے؟ دوسرا مطلب یہ کہ یہ بھی تو ہماری ہی قوم میں سے ہیں، کوئی سردار نہیں ہے، اس لیے ان کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بڑے مالدار جاگیردار عالی خاندان نہیں ہیں، پھر بھلا ایسے آدمی کو ہم خدا کا نبی کیوں مان لیں؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی قبیلہ، جتھا، گروہ، فوج، لشکر بھی نہیں ہے، حشم و خدم، نوکر چاکر نہیں ہیں، پھر ہم ان کی بڑائی کیوں مان لیں؟ یہ اصل میں وہ لوگ چاہتے تھے کہ نبی کوئی فوق البشر ہو، اگر انسان ہی ہو تو کم سے کم ہماری قوم کا نہ ہو، بلکہ کہیں آسمان سے اتر کر آیا ہو، یا پھر کم سے کم رئیس، کھاتا پیتا مالدار آدمی ہو۔ یہی وہ جہالت تھی جس میں کفار مکہ گرفتار تھے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عام آدمی ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہمارے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ہماری ہی قوم میں سے ہیں، یہ تو کوئی سردار نہیں ہے۔ یہ تفسیر کبیر اور تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ اور یہ کذبت جو بار بار اس جگہ نذر یا تو انذار کے معنی میں مصدر ہے یا جمع ہے نذیر کی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب کی موجب ہے، اس لیے ان کو تمام ڈرانے والوں کا انکاری ٹھہرایا گیا ہے، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 25، أَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ عَشِرٌ۔ ترجمہ، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک آدمی رہ گیا تھا جس پر خدا کی وحی اتاری گئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو ہے ہی پاگلے درجے کا، معاذ اللہ، جھوٹا، گھمنڈی، ڈینگے مارنے والا، خود پسند۔ آیت نمبر 26، سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْأَشَرِ۔ ترجمہ، ہم نے نبی کو وحی کی کہ انہیں کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون پگلے درجے کا جھوٹا، گھمنڈی اور خود پسند ہے۔ آیت نمبر 27، إِنَّ مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ۔ ترجمہ، ہم ایک خاص اونٹنی کو بھیجتے ہیں جو ان کے لیے امتحان کا ذریعہ ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا صبر و ضبط سے کام لیں اور دیکھیں بلکہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ عاشرن کے معنی ہے ایسا خود پسند اور غلط انسان جس کے دماغ میں اپنی بڑائی کے سوا کچھ نہ ہو اور اس بنا پر وہ ڈنگے مارتا ہو۔ یہ مفردات امام راغب میں لکھا ہے۔ اور محققین نے نتیجہ نکالا کہ حق کے منکروں اور مسخ شدہ
ذہنوں کی گمراہی کی کوئی حد نہیں ہوا کرتی، کیونکہ ایسے ذہن شیطان کا کھلونا ہوتے ہیں۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے، اور آیت کا یہ مطلب بھی ہے کہ ایسا کشوں تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ گھمنڈی کون ہے۔ اصل گھمنڈی خود سر اور خود پسند انسان تو وہ ہے جو خدا کے مقرر کیے ہوئے ہادیوں کو نہیں مانتا، ان کے سامنے سر جھکانا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ یہ وہ شیطان صفت آدمی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام جیسے انسان کی فضیلت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ تفسیر فصل خطاب میں اور تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ امتحان بنا کر بھیجیں گے، وہ فتنہ یہ تھا کہ یکایک ایک اونٹنی ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور ان سے کہہ دیا گیا کہ ایک دن یہ اکیلی چشمے کا پانی پیے گی اور دوسرے دن تم سب لوگ پانی لے سکو گے۔ یہ چیلنج اس شخص کی طرف سے دیا گیا تھا جس کے متعلق وہ احمق سرفرے لوگ کہتے تھے کہ یہ اکیلا ہے، کوئی لاؤ لشکر نہیں کرتا۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان، تفہیم القرآن اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 28، وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ۔ ترجمہ، بس انہیں اتنا بتا دیں کہ پانی ان کی اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی اپنی باری کے دن پانی کے چشمے پر آیا کرے گا۔ آیت نمبر 29، فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ۔ ترجمہ، پھر ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا تو اس نے پکڑ کر اس اونٹنی کے ٹخنوں کے پچھلے حصوں کو کاٹ کر اسے مار ڈالا۔ آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ایک طویل عرصے تک اونٹنی ان کے درمیان دندناتی پھری، اس کی باری کے دن کسی کو پانی کے چشمے پر آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بالآخر قوم نے بدماش سردار کو اونٹنی کے قتل پر ابھارا، اکسایا اور کہا کہ تو بڑا بہادر آدمی تھا، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بات بات پر آستین چڑھا کر مارنے مرنے پر اتر آتا تھا، ذرا ہمت کر اور اس اونٹنی کا کام تمام کر دے۔ چنانچہ ان کے ابھارنے پر اس نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ یہ واقعہ خود بتا رہا ہے کہ قوم والے اونٹنی سے مرعوب تھے، ان کو یقین تھا کہ کوئی غیر معمولی طاقت اس کے پیچھے ہے، اس لیے اس پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے تھے۔ یہ تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے اور تفہیم القرآن میں بھی لکھا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ سورہ شمس میں پوری قوم کو اونٹنی کا قاتل کہا ہے، جبکہ یہاں ایک آدمی کا ذکر ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قاتل تو ایک آدمی ہے، مگر پوری قوم اس پر راضی تھی، اس لیے سب قاتل ہے، اور قیامت تک یہی قانون جاری ہے کہ اگر مشرق میں اس کو کوئی قتل کر دیا جائے اور مغرب میں کوئی اس پر راضی ہو تو وہ بھی قتل میں شریک قرار پائے گا۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 30، وَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ ترجمہ پہ دیکھ لیا کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ آیت نمبر 31، إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ۔ ترجمہ، ہم نے ان پر بس ایک دھماکہ کیا تو وہ بھرے ہوئے کھلیان میں خشک بھوسے کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ آیت نمبر 32 اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ترجمہ، غرض ہم نے اس قرآن کو سبق حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی سبق لے کر نصیحت قبول کرنے والا۔ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان اور تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ پھر جو وہ جھاڑیوں کی باڑ جانوروں کی چاروں طرف لگائی جاتی ہے سوکھ جاتی ہے تو جانور اس کے اوپر دوڑتے بھاگتے ہیں، آخرکار ان جھاڑیوں کا ہرا ان جھاڑیوں کا برادہ بن جاتا ہے۔ قوم سمود کی کچلی ہوئی پرانی لاشوں اور ہڈیوں کو اسی برادے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان اور تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔
خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جلد ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم واهلك أعداءهم من الأولين والآخرين من الجنة والناس أجمعين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔